ایک ایک سنت رسول کی قیمتی ہے۔ لوگ کہتے رفع الیدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، سینے پر ہاتھ باندھے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں آخر کیا مجبوری ہے کہ آپ رفع الیدین نہیں کرنا چاہتے؟ سنت کے آنے کے بعد کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، دوسرا مسئلہ ہے۔ رسول کی بات آنے کے بعد کون سی مجبوری آپ کو روک رہی ہے؟ اس سے کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ میرے محترم بھائی، اگر رسول کی سنت کی مخالفت کی جائے یہ اللہ کے عذاب کا سبب، بلکہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے بسا اوقات سنت کی مخالفت کرنے والوں پر فوراً عذاب آتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ انہیں گرفت کرتا ہے، فوراً اچانک عذاب میں مبتلا کر لیے جاتے ہیں۔ سنت کا لوگ انکار کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے عذر اور دلیل کیا بناتے ہیں؟ اماموں کی تقلید۔ کہتے ہیں ہمارے مسلک میں یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے مذہب میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان مذاہب کا ذکر کیا قرآن مجید میں ہے؟ کیا احادیث نبویہ میں ہے؟ کتاب و سنت میں ساری تفصیلات ہیں۔ آدم کی تخلیق سے لے کر دجال کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوگا، وہاں سے لے کر کے جنتیوں کا بستر اور کھانا کیا ہوگا، اتنی تفصیلات موجود ہیں۔ کوئی ایک دلیل ایسی ہو جو یہ بتاتی ہو اس امت کے لوگوں پر 4 مسالک کی اتباع فرض ہے، 4 اماموں کی تقلید فرض ہے؟ کوئی ایک آیت بتائیے جس سنت نے دجال کی پیشانی پر لکھا ہوا کافارا بھی واضح کیا ہے۔ بتاؤ کوئی ایک دلیل کہ کسی امام کی پیروی کو رسول نے ہم پہ فرض کیا ہے؟ کہاں ہے اس کی دلیل؟ جب فرض نہیں کیا تو کس بنیاد پر آپ اس کو اپنے اوپر فرض بھی کر رہے ہیں، اور سنت کے آنے کے بعد آپ بول رہے ہیں میرے مسلک میں نہیں ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے یہ سنتوں کے ساتھ، کتنا افسوسناک مقام ہے مسلمان کے لیے کہ وہ نبی کی سنتوں کو ایسے پس پش ڈالتا ہے، جبکہ اماموں کا بالکل واضح موقف ہے۔ 4 ائمہ، ان کے علاوہ جتنے بڑے ائمہ گزرے ہیں سلف صالحین کے منہج پر، سب نے یہی پیغام دیا کہ ہماری تقلید نہ کرو، ہمارے پیچھے نہ چلو۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے تو ہیں، جب نفس کی خواہشات کی بات آتی ہے، اپنی خواہشات کی بات آتی ہے، وہاں پر سنتوں کو وہ درجہ نہیں دیتے۔ اور اس سے میں مخاطب ہوں اپنے آپ سے اور آپ سے۔ منہج کے اعتبار سے تو ہم مانتے ہیں رسول کی سنت ہی دلیل ہے، لیکن جب آپ سنت کو دیکھیں ہمارے خلاف ہے، میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، سامنے امام یا عالم سنت کو بیان کر رہے ہیں، یا میرا دوست سنت کو بیان کر رہا ہے، اس وقت میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ اس کردار کو بھی دیکھیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم میں سے بعض لوگوں کے پاس یہ تساہل داخل ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ کوئی آدمی ہم سے کہتا ہے گناہوں کے بارے میں، کیا گناہوں سے رسول نے نہیں ڈرایا ہے؟ کیا گناہوں کی حدیث نہیں ہے؟ صرف رفع الیدین کی حدیث ہے، گناہوں کی حدیث نہیں ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے جب آپ سامنے والوں سے کہہ رہے ہیں رفع الیدین کرو، حدیث میں آیا ہے، جب اسی طرح حدیث آتی ہے چہرے کی داڑھی کو معاف کرو، چہرے پر داڑھی سجائیے سنت رسول کی، جب حدیث آئے ٹخنے کے اوپر لباس رکھو، حدیث کا احترام کیجیے، اوپر رکھیے۔ صحابہ کرام اتباع کرتے تھے، عقیدے میں بھی کرتے تھے، احکام میں بھی کرتے تھے، اخلاق میں بھی کرتے تھے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ معزز اور محترم ذمہ داران، علماء کرام، شرکاء اجلاس، پردہ نشین خواتین اسلام، بحمد اللہ تعالی ہم سب یہاں دینی پروگرام میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع کی توفیق عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے اتباع سنت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نبی، آخری نبی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ کی بہت نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا، مگر ایک نعمت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نعمت کے ذریعے سے میں نے انسانوں پر احسان کیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت مطلق طور پر ہم سب پر کوئی ہے، وہ ایک نعمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ اگر نبی کو ہم تک نہ بھیجا جائے اور آپ کے ذریعے سے دین کو واضح نہ کیا جائے، کوئی انسان نہ ہدایت پہ آ سکتا ہے نہ جنت پہ جا سکتا ہے۔
قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، نعمتیں بہت ساری ہیں اور ان نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت رسول کی نعمت ہے، رسول کے بغیر انسان کو انسانیت بھی نہیں پتہ ہوتی ہے۔ اسی رسول کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین و ایمان بتایا، جنت کا راستہ واضح کیا، جہنم کے راستے سے ہم کو آگاہ کیا۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نبی، آپ کا سب سے بڑا حق اگر ایک مسلمان پر ہے تو وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا حق رسول کا یہ ہے آپ کی سنت کی پیروی کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے پیچھے چلا جائے۔ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور اپنا قدوہ بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے جو مقام مخلوقات میں کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ جو بات بھی وہ کہتے ہیں اللہ کی وحی کی روشنی میں کہتے ہیں۔ کائنات میں یہ مقام کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ رسول کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ ہمارے لیے دلیل ہے، ہر بات ہمارے لیے حجت ہے، ہر رہنمائی ہمارے لیے برہان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہم سب پر رسول کا واجبی حق ہے۔ جو مسلمان صرف رسول کی تعظیم کرتا ہو، رسول کی تعریف کرتا ہو، اگر رسول کی پیروی نہ کرے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دنیا میں محبت کی سب سے بڑی پہچان اطاعت مانی جاتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، اس کے سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے۔ اور رسول کی بات جب آتی ہے، انسان محبت کے نعرے لگائے اور رسالت کے نعرے لگائے اور زندگی میں وہ دیکھے رسول کی بعثت کے مقصد کو بھی وہ نہیں جانتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام توحید کو بھی وہ نہیں جانتا ہے، یہ سچی محبت نہیں۔ سچی محبت کا تقاضا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون مومن نہیں ہو سکتے؟ وہ لوگ جو اپنے اختلاف میں آپ کو حکم نہیں مانتے، آپ کی بات کو فیصل نہیں مانتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ قرآن ایسے لوگوں کے ایمان کی نفی کرتا ہے جو رسول کو اپنا حکم نہیں مانتے۔ آخری حرف نبی کا ہے، آخری بات نبی کی ہے، آخری فیصلہ نبی کا ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کو دیکھا نہیں جائے گا۔ جب تک لوگ اپنے اختلاف میں رسول کو حکم نہیں مانتے، اللہ کہتا ہے آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس اجلاس کے ذریعے سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر رسول کی سچی اتباع کرتے ہو تو دیکھو اپنے گریبان میں کیا ہم رسول کو مطلق حجت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ رسول کی بات آنے کے بعد کسی اور کی بات ہم مقدم کرتے ہیں، نہ کسی کی بات کی تعظیم کرتے ہیں جب وہ رسول کے خلاف جائے۔ قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو آپ کو اپنے فیصلوں میں، اپنے اختلاف میں حکم نہ مانے۔ اور آگے اللہ نے کہا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت۔ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے کہ رسول کا فیصلہ آنے کے بعد بھی ان کے دل میں کوئی تنگی رہے، ان کے دل کے اندر کوئی ٹیڑھا پن رہے۔ اگر دل میں اطمینان نہ ہو، رسول کی بات سے اطمینان نہ ہو، قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو رسول کی سنت کے آنے کے بعد بھی رسول کی بات سے مطمئن نہیں ہوتے۔ کوئی ہے جو اپنے مسلک کو دیکھتا ہے، کوئی ہے جو اپنے خاندان کو دیکھتا ہے، کوئی ہے جو سائنس کو دیکھتا ہے، کوئی ہے جو فلسفے کو دیکھتا ہے۔ وہ لوگ جو حدیث کے آنے کے بعد، سنت کے آنے کے بعد ان کے دلوں میں اگر اطمینان نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور تیسرا اللہ کہتا ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، آپ کی بات کو کھلے طور پر قبول کریں۔ 3 شرطیں ہیں ایمان کی۔ پہلی شرط ہر اختلاف میں نبی کو حکم بنایا جائے۔ دوسری شرط آپ کی بات آنے کے بعد کوئی تنگی ہمارے دل میں نہ ہو۔ تیسری شرط آپ کی ہر بات کو قبول کیا جائے۔ یہ 3 چیزیں اگر ہوں گی وہی شخص مومن ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج آپ دیکھیے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا
وہی مقام ہماری زندگی میں ہے؟ نہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آنے کے بعد بھی انسان اس کی وہ تعظیم نہیں کرتا۔ لوگوں میں مشہور ہے، مشہور کیا ہے؟ قرآن کی ایک بات کا بھی انکار کرنا جائز نہیں، قرآن کا انکار کرنا جائز نہیں، قرآن مجید کی ایک بات پر بھی شک کرنا جائز نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا عقیدہ ہے آپ کا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں احادیث نبویہ اور سنتیں بھی اللہ کی وحی ہیں، وہ بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کے شک کرنے کو کفر مانتا ہے، قرآن پہ اعتراض کرنے کو کفر مانتا ہے، اور حدیث آنے کے بعد اسے وہ اطمینان نہیں ہے، وہ آدمی حقیقت میں ہدایت پر نہیں ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ اللہ کی وحی ہے۔ جیسے قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ صحابی رسول یعلا بن امیہ کہتے ہیں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے قریب جعرانہ نامی مقام پر تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے جبہ پہنا ہوا تھا اور جبے میں خوب عطر لگایا تھا، خوشبو لگائی تھی، اور آ کے کہا اے اللہ کے نبی میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جبہ پہنا ہے اور خوب خوشبو لگائی ہے، میرا مسئلہ کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں جو حج کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے عام سلا ہوا لباس پہننا حرام ہے، خوشبو لگانا حرام ہے۔ بخاری کی حدیث ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے جبہ بھی پہنا ہے، میں نے خوشبو بھی لگائی ہے، میں کیا کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے پاس اس بارے میں کوئی وحی آئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پر کپڑے کا سایہ کیا گیا، آپ کے چہرے کو لوگوں سے چھپایا گیا۔ راوی حدیث یعلا بن امیہ کہتے ہیں میری بہت پرانی خواہش تھی۔ خواہش کیا تھی؟ نبی پر جب وحی اترتی ہے، قرآن اترتا ہے، وحی اترتی ہے تو کیسے دکھتے ہیں نبی، یہ دیکھنے کی بڑی خواہش تھی، کیونکہ احادیث میں ذکر ہے جب نبی پر وحی اترتی تھی بسا اوقات گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی، بسا اوقات مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز آتی تھی، اللہ کے نبی کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، سردی کے موسم میں پسینہ گرنے لگتا تھا۔ وحی کیسے اترتی ہے؟ یعلا بن امیہ کہتے ہیں میرے دل میں دیکھنے کی خواہش تھی۔ حضرت عمر نے کہا یعلا میں جانتا ہوں کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وحی اترتی ہے تو کیسے اترتی ہے نبی پر، آؤ دیکھو نبی پہ وحی کیسے اترتی ہے۔ عمر بن خطاب نے کپڑا ہٹایا اور حضرت یعلا بن امیہ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے اپنا سر کپڑے کے اندر داخل کیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کا چہرہ پورا لال ہو گیا ہے اور آپ کے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے سونے والے کے اندر سے آواز آتی ہے۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وحی ایسے اترتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کا چہرہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کپڑا ہٹایا، ہٹانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پوچھا این السائل، بتاؤ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ جو سوال لے کر آیا تھا کہ احرام کے بجائے کپڑا پہن لو، خوشبو لگا لو تو ان کے عمرے کا حج کا کیا مسئلہ ہے، کہاں ہے سوال کرنے والا؟ صحابی رسول آ گئے، کہا اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا۔ آپ نے کہا جاؤ جبہ نکال دو، جبہ نکال کے احرام پہنو اور اچھی طرح سے غسل کر کے خوشبو کو پاک کر لو، دور کر لو اور جا کر اپنا عمرہ مکمل کر لو۔ حدیث رسول سے کیا پتا چلتا ہے؟ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، وہ سوال قرآن میں نہیں ہے، رسول سے سوال کیا گیا اور جواب اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے، یعنی احادیث نبویہ اللہ کی وحی ہے۔ اگر اللہ نبی کو نہ بتائے نبی کو نہیں معلوم ہوگا۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی میراث کا سوال کیا، بخاری کے اندر ہے، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ امام بخاری نے نقل کیا ہے رسول کی سنت یہ تھی جس مسئلے کا آپ کو علم ہوتا آپ جواب دیتے، اگر وحی آپ کے پاس نہیں ہوتی تو آپ خاموش ہو جاتے، انتظار کرتے تھے وحی کے نازل ہونے کا۔ اس کا مطلب یہ میرے محترم بھائیوں کہ جو لوگ قرآن کو وحی مانتے ہیں آپ کا عقیدہ اچھا عقیدہ سچا عقیدہ ہے۔ اگر آپ سنت کو اللہ کی وحی نہیں مانتے آپ گمراہ ہیں، کیونکہ سنتیں بھی نبی پر ویسے ہی اتاری گئی جیسے قرآن اتارا گیا ہے۔ ایک حرف کا انکار کرنا قرآن کا بھی جائز نہیں، سنت کا بھی جائز نہیں۔ جو آدمی فرق کرتا بتاؤ باتیں تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، آپ ایک بات کو اوپر درجے میں رکھتے ہیں قرآن کی بات کو، لیکن حدیث کو آپ اس درجے میں نہیں رکھتے، کیوں؟
جب بولنے والا اللہ ہے، نازل کرنے والا اللہ ہے، تو ایک بات کو اوپر رکھ کے نیچے دوسری بات نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی وحی ہے. لہٰذا سنت کے بارے میں عقیدہ درست کیجئے. جو رسول کی ثابت حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، وہ اللہ کی وحی ہے، اس کی تصدیق کیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے رسول کے ہر بات کو سچا مانا، ہر واقعے کو سچا مانا، ہر بات کی تصدیق کی. مشہور واقعہ ہے، بہقی کا واقعہ ہے، جب معراج کا واقعہ ہوا، راتوں رات اللہ کے نبی بیت المقدس لے جائے گئے. مکہ سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آپ واپس لوٹے. صبح میں اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا، رات کو مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی. مشرکین آپ پر ہنسنے لگے، آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور بعض مسلمان مرتد ہو گئے. امام بہقی نے نقل کیا ہے، وہ سوچنے لگے کہ ایک رات میں کوئی انسان بیت المقدس کیسے جا سکتا ہے، مرتد ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس مشرکین قریش آئے اور آ کر کہا تمہارے ساتھی نے عجیب بات کہی ہے. ابوبکر صدیق نے کیا بات کہی؟ کہا تمہارے ساتھی نے کہا رات کے ایک حصے میں اللہ نے انہیں بیت المقدس کا بھی سفر کرایا، آسمانوں کا بھی سفر کرایا. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک سوال کیا، ایک ہی سوال، اوقال ذلک، کہا کیا میرے ساتھی نے، میرے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل آپ کے نبی نے یہی بات کہی. ابوبکر صدیق نے کہا اگر میرے نبی نے کہی ہے فقط صدق، میرے نبی کی ہر بات سچی ہے، میں ایمان لاتا ہوں اس پر، تصدیق کرتا ہوں اس کی. یہ ہے منہج اہل حدیث کہ سنت کے آنے کے بعد آدمی اپنی عقل کو، امام کو، مسلک کو، خاندان کو، عزت کو ایک طرف رکھ کر کے رسول کی بات کو فوقیت دے. مشرکین انکار کر رہے ہیں. ابوبکر صدیق نے کہا میرے نبی نے اگر کہا ہے وہ سچے ہیں، میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر. اور آگے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے بڑی بات میں مانتا ہوں. تمہیں تعجب ہے ایک رات میں کیسے گئے، کیسے آئے؟ میں تو یہ مانتا ہوں روزانہ اللہ کے نبی پر آسمان سے وحی اترتی، روزانہ فرشتے آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. فرشتہ آسمان سے آ رہا ہے جا رہا ہے. جو اللہ فرشتوں کو روزانہ آسمان سے نازل کر رہا ہے، جو فرشتے روزانہ آسمان تک چڑھ رہے ہیں، وہ اللہ جو فرشتوں کو روزانہ نازل کر رہا ہے، ایک مرتبہ اگر وہ اپنے نبی کو آسمانوں میں بلا لے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ روزانہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو ایک مرتبہ اگر اللہ اپنے نبی کو آسمانوں میں بلا لے تو کیسے اس کا انکار کر دو گے؟ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب ہے. میرے محترم بھائیوں، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، اندھی تقلید اسلام میں حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اندھی تقلید کسی کی جائز نہیں، نہ اماموں کی جائز ہے، نہ خواہشات نفس کی جائز ہے، نہ خاندان و قبیلے کی جائز ہے، نہ ملک کی جائز ہے. کسی کی اندھی تقلید جائز نہیں ہے. کیوں؟ کوئی معصوم نہیں ہے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کائنات میں کوئی معصوم نہیں. اتباع سنت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر آپ کو تعصب کرنا ہے، اگر آپ کو تعصب کرنا ہے، تعصب کیجئے سنت کے لیے. اگر آپ کو تعصب کرنا ہے، تعصب کیجئے حدیث کے لیے. جیسے گمراہ لوگ بدعتی اپنے مسلکوں کے لیے تعصب کرتے ہیں، اماموں کے لیے تعصب کرتے ہیں، اگر آپ اور میں سچے مومن ہیں نبی کے لیے تعصب کیجئے کہ میرے نبی کی بات آنے کے بعد میں ہر امام کی بات کو، ہر عالم کی بات کو اور ہر فرقے کی بات کو چھوڑ دوں گا. یہ تعصب اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. اگر یہ تعصب ہمارے دلوں میں ہو کہ نبی کے آنے کے بعد، بات آنے کے بعد میں کسی اور کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ تعصب مطلوب ہے. یہ تعصب مطلوب ہے میرے محترم بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی ہر سنت ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. نبی کا وہ مقام ہے. اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ انہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا یا اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اللہ کہتا ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں. قرآن تنبیہ کرتا ہے رسول کی مخالفت جائز نہیں ہے. تعصب کیجئے رسول کے لیے، آنکھ بند کر کے چلیے رسول کے پیچھے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو رسول کی کسی بھی چیز کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے فتنے سے. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سنت ہو، اگر جان بوجھ کر کے کوئی آدمی اس سنت کو ٹھکراتا ہے کیا انجام ہوتا ہے اس کا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے. سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا.
ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اپنے بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے. کہا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا لا استطیع، میرے پاس کھانے کی طاقت نہیں ہے، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. صحابی کہتے ہیں طاقت تو تھی، تکبر میں کہا، گھمنڈ میں آ کر کہا. جیسے آج کسی آدمی سے کہے آپ اپنا ٹخنے کا لباس ٹخنے کے اوپر کیجئے، آپ کسی سے کہیے داڑھی چھوڑ دیجئے، آپ کسی سے کہیے نماز پڑھیے. جب کسی کو سنت بتائی جائے اور اس کے مقابلے میں دل میں تکبر آتا ہے. سامنے والے نے کہا، رسول سے کہا میرے پاس سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا لستطعت، لستطعت، آپ نے کہا کہ تم اب کھا بھی نہیں سکو گے، اب تم کھا بھی نہیں سکو گے. سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ شخص جس نے رسول کی اس سنت کو ٹھکرایا تھا، پوری زندگی اپنا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھا نہیں سکا. اللہ نے اس کا ہاتھ لکڑی کی طرح سخت کر دیا، پوری زندگی سیدھا ہاتھ اٹھا نہیں سکا. میری اور آپ کی زندگی میں جو مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غور کیجئے کیا وجہ ہے اس کی. سنت کی مخالفت یہ دنیا میں مصیبتوں کا سبب ہے. غزوہ احد کو دیکھیے، اللہ کے نبی کے صحابہ کو آپ نے کہا پہاڑی پر ٹہرے رہنا، نیچے نہیں اترنا. صحابہ نیچے اترے، جنگ کا دوسرا حصہ شکست میں تبدیل ہو گیا. 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نبی کے کہنے کے بعد کسی کو نیچے اترنا نہیں تھا. ایک ایک سنت رسول کی قیمتی ہے. لوگ کہتے رفع الیدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، سینے پر ہاتھ باندھے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں آخر کیا مجبوری ہے کہ آپ رفع الیدین نہیں کرنا چاہتے؟ سنت کے آنے کے بعد کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، دوسرا مسئلہ ہے. رسول کی بات آنے کے بعد کون سی مجبوری آپ کو روک رہی ہے؟ اس سے کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ میرے محترم بھائی، اگر رسول کی سنت کی مخالفت کی جائے یہ اللہ کے عذاب کا سبب. بلکہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے بسا اوقات سنت کی مخالفت کرنے والوں پر فوراً عذاب آتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ انہیں گرفت کرتا ہے، فوراً اچانک عذاب میں مبتلا کر لیے جاتے ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا مقام ہے. اور میرے محترم بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، آپ کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، 2-3 باتیں میں جلدی کے ساتھ آپ کے ساتھ کہنا رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات ہے وہ یہ، سنت کا لوگ انکار کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے عذر اور دلیل کیا بناتے ہیں؟ اماموں کی تقلید. کہتے ہیں ہمارے مسلک میں یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے مذہب میں یہ مسئلہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ان مذاہب کا ذکر کیا قرآن مجید میں ہے؟ کیا احادیث نبویہ میں ہے؟ کتاب و سنت میں ساری تفصیلات ہیں. آدم کی تخلیق سے لے کر دجال کی پیشانی پر کافارہ لکھا ہوگا، وہاں سے لے کر کے جنتیوں کا بستر اور کھانا کیا ہوگا، اتنی تفصیلات موجود ہیں. کوئی ایک دلیل ایسی ہو جو یہ بتاتی ہو اس امت کے لوگوں پر 4 مسالک کی اتباع فرض ہے، 4 اماموں کی تقلید فرض ہے. کوئی ایک آیت بتائیے جس سنت نے دجال کی پیشانی پر لکھا ہوا کافارہ بھی واضح کیا ہے. بتاؤ کوئی ایک دلیل کہ کسی امام کی پیروی کو رسول نے ہم پہ فرض کیا ہے؟ کہاں ہے اس کی دلیل؟ جب فرض نہیں کیا تو کس بنیاد پر آپ اس کو اپنے اوپر فرض بھی کر رہے ہیں؟ اور سنت کے آنے کے بعد آپ بول رہے ہیں میرے مسلک میں نہیں ہے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ سنتوں کے ساتھ، کتنا افسوسناک مقام ہے مسلمان کے لیے کہ وہ نبی کی سنتوں کو ایسے پسے پوچھ ڈالتا ہے. جبکہ اماموں کا بالکل واضح موقف ہے، چاروں ائمہ، ان کے علاوہ جتنے بڑے ائمہ گزرے ہیں سلف صالحین کے منہج پر، سب نے یہی پیغام دیا کہ ہماری تقلید نہ کرو، ہمارے پیچھے نہ چلو. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ساری چیزوں کا علم ہو، ایک حدیث بھی نہ چھوٹی ہو، ایک مسئلے میں بھی غلطی نہ ہوئی ہو. کائنات میں یہ مقام صرف رسول کا ہے. یہ دعویٰ ابو بکر نے بھی اپنے لیے نہیں کیا. ابو بکر صدیق نے پہلا خطبہ دیا خلیفہ ہونے کے بعد، اس خطبے میں کہا اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ، اے لوگوں میری اطاعت اس وقت تک کرو جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں. ابو بکر نے بھی نہیں کہا میرے پیچھے آنکھ بند کر کے چلو. جب ابو بکر نے دعویٰ نہیں کیا، بعد والوں کے لیے مقام کیسے جائز ہو سکتا؟ آپ سوچیے، سبحان اللہ. اماموں کا 2 ٹوک موقف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، حدیث صحیح ہو
وہی میرا مذہب ہے، حدیث کو دلیل بناؤ، حدیث صحیح ہو وہی میرا مسلک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے مسجد نبوی میں رسول کی قبر کے پاس کرسی لگا کر کے درس دیتے ہوئے کہا تھا کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر، واشار الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک امام دار الہجرہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے کہا تھا اے لوگو، دنیا میں ہر ایک کی بات آپ لے بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں سوائے اس قبر میں جو ذات ہے، اور رسول کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس قبر میں جو ذات ہے ان کی ہر بات کو لینا فرض ہے، کسی بات کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قیمتی جملہ ہے۔ امام شافعی کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں اجمع المسلمون ان من استبانت له سنت رسول اللہ فلا يحل لها ان يدعها لقول احد۔ پورے مسلمانوں کا اجماع ہے سنت کے آنے کے بعد رسول کی بات کو آپ کسی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، کسی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا، بلکہ امام شافعی کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی امام شافعی سے سوال کیا، امام شافعی نے جواب دیتے ہوئے کہا دیکھو اس مسئلے میں حدیث آئی ہے۔ اس نے کہا کیا حدیث کے مطابق ہی فتویٰ دیں گے آپ؟ یعنی حدیث تو آپ پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کا فتویٰ بھی حدیث کے مطابق ہی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ غضبناک ہو گئے، کہتے اترانی اخرج من کنیسہ، کہا اے سوال کرنے والے تو کیا مجھے کافر سمجھتا ہے؟ کیا میں کسی کرسچن کے گرجا گھر سے باہر نکل رہا ہوں؟ میں مسلمان ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے تو پھر اس کے بعد تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میرا فتویٰ کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں سبحان اللہ لا تقلدونی ولا مالکا ولا الشافعی ولا الثوری ولا الاوزاعی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میری تقلید ناجائز ہے، مالک کی تقلید جائز نہیں ہے، شافعی کی تقلید جائز نہیں، ثوری کی تقلید جائز نہیں، اوزاعی کی تقلید جائز نہیں۔ یہ 5 بڑے بڑے ائمہ ہیں، آپ 4 کو جانتے ہیں۔ امام ثوری رحمہ اللہ، سفیان ثوری، ان کا بھی مسلک ہوا کرتا تھا، ختم ہو گیا بعد میں۔ امام اوزاعی یہ بھی بڑے امام ہیں، ان کا بھی مسلک ہوا کرتا تھا، ختم ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا نہ میری تقلید جائز ہے نہ ان تمام کی تقلید جائز ہے۔ امام احمد نے کہا وَخُذُوا مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، دین وہاں سے لو جہاں سے ان تمام اماموں نے دین کو لیا۔ سبحان اللہ، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مجھے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ اماموں کا واضح موقف ہے کہ سنت کے آنے کے بعد ان کی بات کو اختیار کرنا جائز نہیں۔ اور عجیب بات ہے، تقلید کرنے والوں کی عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اماموں کی ساری بات مانیں گے، ہر بات مانیں گے، لیکن یہ بات نہیں مانتے ہو۔ ساری باتیں مانتے ہیں لیکن یہ بات نہیں مانتے کہ اماموں نے کہا ہماری تقلید نہ کرنا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اگر آپ اپنی تقلید میں سچے ہیں تو آپ ہی کے ائمہ نے کہا، ہمارے بھی ائمہ ہیں وہ سبحان اللہ، کہا کہ کسی کی تقلید جائز نہیں، آخر اس قول کو کیوں نہیں لیتے لوگ؟ اتباع سنت کا تقاضا ہے۔ کسی بھی مسلک کو، کسی بھی فرقے کو رسول کے اوپر مت رکھیے، رسول سے اونچا مقام ان کا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے بھی دعویٰ اپنے لیے نہیں کیا ہے۔ اور دوسرا، بعض لوگ ایسے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے تو ہیں، جب نفس کی خواہشات کی بات آتی ہے، اپنی خواہشات کی بات آتی ہے، وہاں پر سنتوں کو وہ درجہ نہیں دیتے۔ اور اس سے میں مخاطب ہوں اپنے آپ سے اور آپ سے۔ منہج کے اعتبار سے تو ہم مانتے ہیں رسول کی سنت ہی دلیل ہے، لیکن جب آپ سنت کو دیکھیں ہمارے خلاف ہے، میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، سامنے امام یا عالم سنت کو بیان کر رہے ہیں، یا میرا دوست سنت کو بیان کر رہا ہے، اس وقت میرا اور آپ کا کیا کردار ہے، اس کردار کو بھی دیکھیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم میں سے بعض لوگوں کے پاس یہ تساہل داخل ہو گیا نعوذ باللہ کہ کوئی آدمی ہم سے کہتا ہے گناہوں کے بارے میں، کیا گناہوں سے رسول نے نہیں ڈرایا ہے؟ کیا گناہوں کی حدیث نہیں ہے؟ صرف رفع الیدین کی حدیث ہے، گناہوں کی حدیث نہیں ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے جب آپ سامنے والوں سے کہہ رہے ہیں رفع الیدین کرو، حدیث میں آیا ہے، جب اسی طرح حدیث آتی ہے چہرے کی داڑھی کو معاف کرو، چہرے پر داڑھی سجائیے سنت رسول کی، جب حدیث آئے ٹخنے کے اوپر لباس رکھو، حدیث کا احترام کیجیے، اوپر رکھیے۔ صحابہ کرام اتباع کرتے تھے، عقیدے میں بھی کرتے تھے، احکام میں بھی کرتے تھے، اخلاق میں بھی کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر بن سلیم، ایک تو جابر بن عبداللہ ہیں، ایک اور صحابی جابر بن سلیم ابو جرئی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے ملاقات کی۔ ابو داؤد کے اندر تفصیلی واقعہ، بڑی شاندار حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 باتوں کی ان کو وصیت کی۔ آخری بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جابر
لا تسبن احدا، زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دینا، زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دینا۔ جابر بن جرئی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینا۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جابر بن سلیم، فما سببت حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعیرا، نبی کے کہنے کے بعد میں نے پوری زندگی نہ کسی آزاد کو گالی دی ہے، نہ کسی غلام کو گالی دی ہے، نہ کسی اونٹ کو گالی دی ہے، نہ کسی بکری کو گالی دی ہے۔ یہ ہے سنت کی تعظیم، یہ سنت کی اتباع، کہ جب آپ کے اور میرے بات کے خلاف کوئی بات آئے تو کھلے دل سے قبول کیجئے اس کو، اور بدعتیوں کے راستے پر نہ جائیے، اور مانیے کہ ہماری تقصیر ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے زندگی میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، جب رسول نے کہا گالی نہ دو، میں نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ میرے محترم بھائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ رسول کی حدیث کے آنے کے بعد خواہشات نفس کو پیچھے کرتے تھے۔ اور آخری بات ہے وہ یہ، حدیث رسول کے آنے کے بعد چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور نوجوان بھی ہمارے سامنے موجود ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو سائنس سے متاثر ہیں، فلسفی سے متاثر ہیں۔ ایسے لوگ کرتے کیا ہیں؟ ایسے لوگ کرتے یہ ہیں کہ سائنس کو رسول کے درجے میں رکھتے ہیں اور رسول کو اس سے نیچے درجے میں رکھتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں سائنس کیا کہتی ہے، پھر دیکھتے ہیں رسول نے کیا کہا۔ گویا کہ رسول کو سائنس کی عدالت پہ کھڑا کیا جاتا، نعوذ باللہ۔ سائنس جس کو صحیح کہے اس کو صحیح مانتے، سائنس انکار کر دے تو رسول کی سنت کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے۔ رسول کی بات ہر ایک کی بات سے اوپر ہے۔ کوئی سائنس ہو، کوئی فلسفی ہو، اور کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مشورہ ہو، حکمت کی بات ہو، سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی باتیں آ رہی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کے نام پر بہت ساری خرافات لوگوں کو سکھائی جا رہی ہیں۔ رسول کی بات آنے کے بعد کسی کی بات کو فوقیت نہ دیجیے، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آخری بات ہے وہ یہ، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا السنت سفینۃ نوح من رکبها فقد نشا ومن تخلف عنها غرق۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول کی سنت یہ نوح کی کشتی ہے، میں اور آپ طوفان میں ہیں، اختلاف میں ہیں، انتشار میں ہیں، بدعتیں پھیل چکی ہیں، گمراہیاں اپنے پنجے گاڑ چکی ہیں، کفر چل کے بول رہا ہے، ظلم دنیا میں بھر چکا ہے۔ اس موقع پر، اس فتنے کے دور میں امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کی سنت نوح کی کشتی ہے، جو لوگ نوح کی کشتی میں چڑھ گئے، داخل ہو گئے، وہی بچے، باقی کے پورے ڈوب گئے۔ کہ آج بھی اگر کسی کو نجات پانی ہے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اختیار کرنا ہوگا، لازم پکڑنا ہوگا، وہی نجات پائے گا، ورنہ وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں پھر رسول نے کہا جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا مسلمان صرف اتنی بات بولتے ہیں، جنہوں نے تحقیق نہیں کی وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں اختلاف بہت ہے۔ رسول کی آدھی بات کو آپ نقل کر رہے ہیں، بیماری کیا ہے، علاج بھی رسول نے بتایا ہے۔ رسول نے کہا اختلاف بہت ہوگا، اس اختلاف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ ہر اختلاف سے انسان نکل جائے گا اگر میں نے اور آپ نے رسول کی سنت، صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑا۔ جب تک یہ زمین و آسمان ہے کوئی فتنہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی فکر ہمارے قدموں میں زلزلہ پیدا نہیں کر سکتا ہے، اس وقت تک جب تک کہ ہم سنت کو لازم پکڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اختتام پر میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والوں کو، آپ تمام کو، مجھے اور آپ کو سنت کو زندگی میں سب سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے تا دم حیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی منہج پر قائم و دائم رکھے۔ بارک اللہ فیکم، ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔